صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار متقین کے پیشوا، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ نہ تو وہ انبیاء ہیں اور نہ ہی ان کا شمار شہداء میں ہوتا ہے، لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ ہمیں بھی ان کی صفات بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ بغیر کسی لالچ کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کے چہرے قیامت کے دن پر نور ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور اس دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیہ مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ بر صغیر، پاک و ہند اور ایشیا میں خاص طور پر شجر اسلام کی آبیاری صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام نے اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے اور اپنے وجود سے نکلنے والی قدسی شعاؤں سے یہاں پہ دین اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کی ہے۔ بر صغیر میں اور ایشیا میں اسلام حکمرانوں کی تلواروں سے نہیں پھیلا، اور کچھ دیگر جزائر جو ہیں ان میں بھی یہ صوفیاء کرام کے وہ مقدس کلمات کی نفاست تھی، اور وہ پرتاثیر کلمات تھے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ ان کی تبلیغ کا اثر تھا کہ آج کروڑوں کی تعداد میں کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایشیا اور بر صغیر میں نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے ممدوح جو ہیں، جن کا ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ وہ ہستی پاک ہے۔ 17 دن میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے تو وہاں تو سالہ سال سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ جو اندر عشق الہی کی پہلے ہی جو تھی ایک آتش بھڑک رہی تھی، بس اس کو ایک تھوڑا سا شعلہ دکھایا گیا، اور پھر وہ شعلہ جوالہ بن گئی، وہ ایک بحر محبت بن گیا، وہ ایک کلزم عشق الہی بن گیا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینہ اطہر سے موجیں مارنے لگا، اور اجازت دے دی 17 دن کے بعد، اور ان کو خرقہ خلافت عطا فرما دیا۔ اور خرقہ خلافت مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ نے حکم فرمایا کہ شہاب الدین، اس کو بہاؤالدین کو یہ خرقہ خلافت دے دو۔ ناظرین کرام، ان کے کس انداز کی تبلیغ کی، میں نے جو بر صغیر کے صوفیاء کرام کی تعلیمات کو پڑھا ہے، ان کا انداز تبلیغ بالکل نرالا ہے۔ انہوں نے زبان پہ بھی کام کیا، ثقافت پہ بھی کیا، تجارتی میلے بھی منعقد کیے، مصنوعات بیچ کے بظاہر دنیا کی چیزیں لے کے جاتے تھے، بیچتے تھے، یہ سماٹرا ہو، یہ چین ہو، یہ سب ملائیشیا، فلپائن، سماٹرا، جاوا، انڈونیشیا، مراکش، افغانستان، دہلی،
ترکستان، ان سب جگہوں پہ جا کے بظاہر وہ کوئی مصنوعات ملتان کی لے کے جا کے فروخت ہوتی تھی، لیکن جن کو وہ جا کے چیز فروخت کر رہے ہوتے تھے اسی وقت ان کے دل میں وہ شمع جو ہے محبت الہی اس کو بھی روشن کر دیتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ میں ابتدائی آج اس بارگاہ پاک کے ان کے در دولت سے کر رہا ہوں، حضرت کی چوکھٹ سے کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ تشریف فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، سلسلہ آپ کا جو تھا وہ سہروردیہ ہے، ذرا تھوڑا تعارف کروا دیں حضرت کا، اور سلسلہ سہروردیہ کیا ہے؟ سلسلہ سہروردیہ کی نسبت آپ کے شیخ کامل، شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرشد حضرت ابو النجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اگرچہ یہ قصبہ ایک قصبے کا نام ہے قصبہ سہرورد، لیکن ان رجال عظیم اور صلحاء امت کی وجہ سے یہ سلسلہ شیخ نجیب الدین اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے یہ سہروردی سلسلہ کہلایا۔ ٹھیک۔ حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے، ان کی بیعت ہے حضرت شیخ عبد القاہر ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سکتی، حضرت معروف کرخی، حضرت اسود احمد دینوری، اور جی ٹھیک ہے، اوپر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تک پہنچتا ہے، بصری، اور ہو گیا، آگے چلیں آگے چلیں۔ مولائے کائنات آپ کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں، حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سن 566 ہجری میں ملتان کے قریب ایک قصبہ کوٹ کروڑ میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک۔ آپ کے والد گرامی مولانا وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور اپنے قصبے کے ممتاز علماء سے آپ نے عربی اور فارسی علوم میں استفادہ فرمایا۔ جی۔ اس کے بعد آپ کے والد گرامی ملتان تشریف لائے۔ ملتان میں ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے اس وقت، مولانا عبد الرشید کرمانی، ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں کے ساتھ قرآن مجید حفظ فرمایا۔ اور کہاں کہاں گئے آپ نے اسفار کہاں کیے؟ کس کس جگہ آپ گئے تعلیم کے لیے؟ کن کن ملکوں میں گئے؟ ذرا مختصر کیجئے نا، میں اسی طرح عرض کر رہا ہوں۔ بہت کم ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس کے بعد آپ بلخ میں تشریف لے گئے، بخارا میں تشریف لے گئے، خراسان میں گئے۔ خراسان میں 7 سال رہے، بخارا میں 8 سال رہے۔ بخارا میں آپ کے ذوق علم اور اوصاف حمیدہ کی وجہ سے لوگ آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہتے تھے، اور آپ نے بخارا میں علم الصرف، علم النحو اور علم حدیث و تفسیر میں اس قدر عبور حاصل کیا کہ مرتبہ اجتہاد پر پہنچے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب یہ ٹی ڈبلیو آرنلڈ جو تھا پریچنگ آف اسلام والا بڑا مشہور آدمی تھا، آپ کو پتہ ہے، اور برے صغیر میں رہا وہ بہت عرصہ، اور یہ شبلی کے بھی استاد تھے، علامہ اقبال نے بھی ان سے پڑھا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد تھے، اور کمال کا آدمی تھا. اس کی کئی باتیں میں نے سنانی تھی لیکن اب ٹائم کم ہے. بڑی بڑی دلچسپ بات ہے. علم دوست آدمی تھا. جہاز ڈوب رہا ہے اور شبلی نے لکھا کہ جہاز ڈوب رہا تھا تو یہ اپنے سکون سے کتاب پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، جہاز ڈوب رہا ہے، لوگ چکے مار رہے ہیں. انہوں نے کہا جو ڈوبنا ہے تو ڈوب ہی جائے گا، لیکن جو لمحے مل رہے ہیں وہ تو اپنے صرف کریں، علم حاصل کریں. یہ علم. اچھا جی، انہوں نے لکھا among the millions of Indian Muslims there are vast numbers of converts of descendants of converts in whose conversion force played no part. Force played no part. زبردستی نہیں ہوئی. And the only influences at work were the teaching and persuasion of peaceful missionaries. جی ایسا ہی ہے. حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر جاری ہے اور آپ کے سلسلہ طریقت پر بات ہوئی ہے. مجھے ایک لطیف نکتے کی طرف اشارہ کرنا ہے. ارشاد. بر صغیر میں جو رائج ترین 4 معروف سلاسل طریقت ہیں، ایک قادری ہے، ایک نقشبندی ہے، ایک چشتی ہے اور ایک سہروردی ہے. 2 کی نسبت اپنے بانی سلسلہ کے نام سے ہے، قادری اور نقشبندی. 2 کی نسبت اپنے جغرافیائی مرکز سے ہے، چشت اور سہروردی. اچھا، یعنی یہ ایک بڑی لطیف اس میں بات ہے. یعنی قادری اور نقشبندی تو بزرگوں کی نام کے مناسب. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ. میں جا رہا ہوں. جی بالکل، انشاءاللہ ان کے مزاج. اور یہ 2 سلسلے ایسے ہیں، اور یہ اپنے مزاج میں اور اپنے انداز تربیت میں اور اپنے تمام معاملات میں بھی ایک دوسرے کے نسبتاً زیادہ قریب ہیں، سہروردی اور چشتی. چنانچہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ جو بانی ہیں بر صغیر میں سلسلہ سہروردیہ کے، اور اپنے اکابر کی تعلیمات کا جس انداز میں آپ نے یہاں فروغ کیا، بالکل ملتان مبارک کے قریب ترین جو بڑا مرکز تھا وہ اجودھن پاک پتن، جہاں حضرت بابا فرید الدین گنج اس کو خاکی اولیاء کہتے ہیں یا مدینہ الاولیاء بھی اور خاکی اولیاء بھی. جی ہاں. تو ان کے بڑے گہرے آپس میں روابط تھے. اتنی محبت سے چشتی کتابوں میں، چشتی اکابر کی منابع میں حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ کا اسم گرامی اور آپ کے اذکار موجود ہیں کہ ہمیں تو اپنے مشائخ ہی میں وہ لگتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے سارے محسن ہم سب کے مشترکہ محسن ہیں، اور خطہ سندھ میں اور پنجاب کے اس خطے میں جتنا تصرف اور جتنا کام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ اور آپ کی اولاد امجاد کا ہے اور آپ کے خلفائے کرام کا ہے، شاید ہی کوئی ایسا اور بڑا مثال ہمارے سامنے. خاص طور پہ یہ جو جزیرے تھے سماٹرا، جاوا وغیرہ، وہاں تو کمال کیا، سمجھ ہی نہیں آتی. بالکل ملیشیا، انڈونیشیا، اتنا تنوع ہے آپ کی یعنی ویژن میں اور آپ کی بصیرت میں. یعنی جنوبی ایشیا کا پہلا ٹریڈ سینٹر کہنا چاہیے کہ آپ کے زیر اہتمام ملتان میں قائم ہوا. کامرس کالج قائم ہوا، لینگویج سینٹر قائم ہوا. ملتان کا اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ حضرت سید حجویر فرماتے ہیں کشف المعجوب میں کہ میں ان دنوں لاہور میں ہوں جو مضافات ملتان میں سے، یعنی ملتان کی مرکزی حیثیت پوری دنیا میں لاہور کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. تو اس مرکز میں بیٹھ کے آپ نے حق ادا کیا کہ اس مرکز میں ایسی ہی شخصیت ہونی چاہیے جیسی بغداد جیسے بڑے مرکز میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، جو اپنے سینٹر بنایا وہاں، عصری تقاضوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے کن کن پہلوؤں پر توجہ دینی چاہیے. وسیع پیمانے پر زمینیں بے آباد تھیں، آپ نے زمینوں کی پیمائش کروائی. اچھا جی بالکل، یعنی عجیب ہے. اکانومسٹ تھے. جی ہاں. بہت بعد میں چل کے اکبر کے زمانے میں راجہ ٹوڈر مل نے جو پیمائش کا طریقہ رائج کیا وہ آج تک وہی رائج ہے، انگریزوں نے بھی وہ بحال رکھا. اس سے پہلے خطہ ملتان اور نواح ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریہ یہ کام کر چکے تھے. کمال ہے. اور سندھ تک
اور پھر ایک پورا نظام آپ نے قائم فرمایا کہ جو زمینیں قابل کاشت بنائی جائیں وہ کس طرح الاٹ کی جائیں، اور اگر الاٹی صحیح کام نہیں لے رہے ہیں اس زمین سے تو پھر ان کی الاٹمنٹ کینسل کر کے دوسروں کو کیسے دی جائے۔ چونکہ آپ کو ایک بہت بڑا منصب ظاہر بھی ملا ہوا تھا شیخ الاسلام کا، سلطان شمس الدین التتمش اچھا جی، کی طرف سے۔ ڈاکٹر نوید صاحب ایک بات بڑی عجیب، یعنی انہوں نے محتاج نہیں پیدا کیے کہ جا کے چندے لیں، خانقاہ پہ بیٹھ جائیں کہ نذرانے لاؤ فلاں کرو، یعنی سب کو اس طرف لگایا کہ ٹریڈ کرو، ٹریڈنگ کی طرف لگایا، اور وہ ہاں دین اور دنیا دونوں، اور پھر کہا کہ جو تمہارے پاس کوئی ضرورت مند آئے غریب اس کو مفت دیا کرنا چیزیں، اور جو امیر آئے اس کو بھی جائز منافع۔ جی آپ کے جو آباء و اجداد تھے مکہ معظمہ سے ان کا تعلق تھا، اور وہاں کے بڑے رئیس لوگ تھے۔ اچھا، تو ان کے دادا خارزم آ کر مقیم ہو گئے، وہاں سے پھر ملتان کی طرف ہجرت کی جب تاتاریوں نے حملے کیے ایران و عراق پر، تو وہاں سے پھر انہوں نے ملتان میں آ کر پناہ لے لی، وہاں پھر حضرت شیخ الاسلام پیدا ہوئے۔ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے وہ ہمارے ہندوستان میں اس زمانے میں عہد سلاطین میں بہت بڑا ٹائٹل تھا، موسٹ امپورٹنٹ ٹائٹل تھا جوڈیشل اور تھیولوجیکل اعتبار سے۔ تو لیگل فتویٰ کا اختیار اتھارٹی شیخ الاسلام کے پاس ہوتی تھی، تمام مفتیوں کے تقرر کا اختیار ہوتا تھا، اور جو سپریم ججز ہیں، ایک تو نا سیشن کورٹ کے ججز، وہ نہیں، سپریم ججز کو تعینات کرنے اور برطرف کرنے کا اختیار اس کے پاس شیخ الاسلام کے پاس ہوتا تھا۔ اور جو اعلیٰ سطح کے پروفیسرز ہوتے ہیں ان کی تعیناتی اور ان کی برطرفی کا اختیار بھی شیخ الاسلام کے پاس ہوتا تھا۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اور یہ کوئی ایسا لقب نہیں تھا کہ رکشے کے پیچھے لکھ لیں اور شیخ الاسلام بن گئے۔ اچھا، وہ شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہ گار بک گئے، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے۔ اور اس زمانے کے جو بادشاہ تھے سلطان شمس الدین التتمش، تو ان کے ساتھ حضرت شیخ کے بڑے اچھے تعلقات تھے، کیونکہ ان کی سیاسی بصیرت بہت زیادہ تھی۔ ایک تو ان کے مرید بکثرت تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ سیاسی شعور بہت زیادہ تھا، مسائل کو سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے سلاطین کے ساتھ، امراء اور رؤساء کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، اور جب ان پہ مشکل وقت آتی تھی تو شیخ الاسلام ان کی مدد کرتے تھے۔ جیسے ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو حضرت شیخ الاسلام نے ملتان کے والی کو بے تحاشا غلہ بھیجا، اور اس غلے میں 7 ایسے برتن تھے جو چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تو اس نے حاکم نے سمجھا کہ شاید یہ غلطی سے آ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ غلطی سے نہیں آئے، یہ ہم نے اپنی خوشی سے آپ کو بھیجے ہیں۔ تو یہ اونچ شریف والے بھی بزرگ پہلے تو آ کے ذرا گھبرا گئے تھے نا دیکھ کے کہ 4 پائیوں کے ان کے وہ جو ہیں، اور گھوڑوں کے وہ جو کھر ہیں وہ بھی سونے کے ہیں، اور پائے جو ہیں وہ سونے چاندی کے ہیں 4 پائیوں کی، جس کے جواب میں آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ اندر نہیں ہے، یہ سارا باہر ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوائد الفواد میں آپ کی شان میں کئی موقعوں پر کچھ اظہار خیال کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں قرآن میں آیا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بھلائی دی، اچھائی دی، اور آخرت میں ان کو صالحین میں سے کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی آیت جو ہے اس کا مصداق حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں۔ کیا بات! ان کو اپنے شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں ملی۔ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ رمضان المبارک میں جمعہ کے روز آپ کی ولادت ہوئی، اور دن کو آپ پورا رمضان دودھ نہیں پیتے تھے۔ اچھا، شوال کا چاند دیکھا تو پھر دن کو دودھ پینا شروع کیا۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ، یہی سیدنا عبد القادر جیلانی کے ساتھ بھی یہی تھا، بے شک امام حسن کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ متعدد مثالیں ہیں، متعدد مثالیں ہیں۔ امام حسن کے کون سے صاحبزادے تھے؟ جناب قاسم تھے، جی قاسم، جناب قاسم تھے، ان کا بھی یہی آتا ہے کہ دودھ نہیں پیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہر جائیں۔ بچپن ہی سے آثار بزرگی کے ہویدہ ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو فارسی کا شعر میرے اندر سے وہ تڑپ رہا ہے۔ جرت ہے آپ کی ویسے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بالائے سرش دے ہوش مندی لی طاف ستارہ بلندی، کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن ہی سے ان کی پیشانی سے ہوش مندی اور علم کے جو آثار ہیں نمودار ہو جاتے ہیں۔ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ ڈاکٹر صدیق صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جناب آپ کا یہ جو عوارف المعارف کا آپ درس دیتے تھے، اور کتنے برس آپ نے درس دیا یہاں پہ ملتان میں، قرآن و حدیث کا بھی؟
गुजारे जी हाँ, अवारिफुल मारिफ आपके मुर्शिद शेख शुयूख हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ है। आप अपनी दरसगाह में मुल्तान में आपने बर्रे सगीर में सबसे पहली अकामती दरसगाह कायम की। हुजूर शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे भाई हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया से उस दौर में तकरीबन 70,000 तालिब इल्मों ने इक्तिसाब फैज़ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मकाम पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, हज़रत शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुओं की सबसे कदीम जो मंदिर था, माबद था, ये परहलाद पूरी मंदिर, उसके करीब अपनी मसनद इल्म इरशाद कायम फरमाई और तकरीबन 55 बरस तक आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा रहे और आपने जो निसाब कायम फरमाया वो निसाब भी उसमें अवारिफुल मारिफ शामिल था। कुछ आपने किताबें भी, आपकी तसनीफ़ात भी हैं कोई? डॉक्टर साहब कोई तसनीफ़ात भी हैं आपकी? कोई किताब? आपकी तसनीफ़ात जो है वो अगरचे आपकी तसनीफ़ ऐसा सच इस तरह नहीं है। ठीक है। शुरूत अरबईन आपकी एक तसनीफ़ है। आपके मलफूजात हज़रत सुल्तानुल औलिया ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के किताब में मिलते हैं। हज़रत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका ज़िक्र फरमाया और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आप ये सिलसिला चिश्तिया और सिलसिला सोहरवर्दिया की बाहमी महब्बत का और अकीदत का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि हुजूर निज़ामुल औलिया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही सबकन अवारिफुल मारिफ का दर्स देते थे। अवामुन्नास में बहुत सारे अकाबिर औलिया के कुछ रिश्ते मशहूर हैं। अच्छा। जिनमें से एक ये भी है कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर खालाजाद भाई थे। ऐसा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई दलील इसकी कदीम ये हाशमी है नहीं मिलती। जी बाबा साहब तो जी और ज़ात मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल बाबा साहब फारूकी हैं और ये हाशमी हैं। जी हाशमी हैं। जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह जी इनकी औलाद में से हैं। बिल्कुल आपका बनु असद का जो कबीला हज़रत फातिमा बिनते असद का जो कबीला है ये वो है, उसमें से हज़रत सुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। सुभान अल्लाह। क्या नाम है जी? कैसा नाम आपने ले दिया? हुजूर हज़रत लुत्फ़ आ गया। सुल्तानुल औलिया निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि एक आदमी से मैंने सुना मस्जिद में, वो कव्वाल था और बड़े लुत्फ़ में ये बता रहा था कि मुल्तान की दरगाह में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के लंगर में जो खादमाएँ आटा पीसती हैं, चक्की चलाती हैं, तो दुरूद शरीफ पढ़ती हैं और तिलावत करती हैं। यानी ये ख़बर पहुंची दिल्ली में। आप अंदाज़ा फरमाइए तो क्या आलम होगा ख़ुद उस शख्सियत के ज़ुहद व इत्तिक़ा का जिसकी बुनियाद पे वो सारा निज़ाम चल रहा है। तभी ये बरक़ात का निज़ाम था जी, पूरा बरकत और रहमतों का, और ये रहमतों का साहिबान था। मुनीरा आयरी ने बड़ी खूबसूरत लिखी है इस पर। उसने लिखा ये रहमतों के साहिबान हैं। यकीनन ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दी चिश्ती इसमें। जी हाँ। मंगोलों ने हमला किया हुजूर मुल्तान पे, मुल्तान की तरफ लपक के आते थे, दिल्ली की तरफ भी हमला किया। तो हुकूमत की तरफ से मंगोलों के साथ मुज़ाकरात किए हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने। और आपकी जलालत शान का अंदाज़ा इससे कर लेना चाहिए कि मंगोलों ने भी कहा कि उनसे हम मुज़ाकरात कर लेंगे। अच्छा। यानी आपके नामे नामी से आगाह थे। ठीक। आपने न सिर्फ मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल की बल्कि मंगोलों को वापस भेज दिया 1 लाख दीनार तावान दिया अपने पास से। वाह वाह वाह। और सारी तारीख़ों में लिखा हुआ है कि उस दिन के बाद सारे अहले मुल्तान कहते थे कि हम हज़रत सुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के ज़रख़रीद ग़ुलाम है और मकरूज़ है। वो नस्ल दर नस्ल कर्ज उसी तरह कायम है। और हज़रत ने जो मदरसा कायम किया, मदरसा बहाइया, आपकी निस्बत से हम उन्हें कहते हैं, हमारे दूसरे साथी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि निस्फ सदी से ज़ायद आप उसके वाइस चांसलर भी रहे और आपने बाकायदा एक निज़ाम तालीम भी इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें तसव्वुफ़ का बड़ा नुमायाँ हिस्सा था और अवालिफ़ और मारिफ़ का उसमें दर्स दिया जाता था। उस निज़ाम तालीम में
زبانوں کو اور مختلف ثقافتوں کے مطالعات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. آپ اور اندازہ یہ فرمائیں حرب و ضرب کے طریقے بھی سکھائے جاتے تھے, پہلوانی بھی سکھائی جاتی تھی. کمال. خطاطی سکھائی جاتی تھی, جلد سازی سکھائی جاتی تھی, کلمے بنانا, دواتیں بنانا, جو اس وقت بہت ایک رائج اور ضرورت کی چیزیں تھیں. کڑھائی, کشیدہ کاری. اور وہ زبانیں اور تجارت کے آداب اس لیے سکھائے جاتے تھے کہ آپ نے مبلغین, آپ نے فرمایا ہے خود کہ جی سارے جزائر میں بھیجے, تو وہ اگر زبان محتاج نہ ہو کسی جاگے نہ کہ دے جا ایک درویش کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کشکول گدائی لے کے پھر رہا ہو. اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور کچھ اور ضرورت مندوں کی ضروریات بھی پوری کرے. ایک 17 دن جو آپ نے گزارے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی بارگاہ میں, تو وہاں کئی سال سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے, تو انہیں اعتراض ہوا. تو حضرت سہروردی نے فرمایا کہ یہ اپنی لکڑیاں پہلے خود سکھا کے لے آیا تھا میرے پاس اور بس دیا سلائی لگانے کی دیر تھی. آپ اندازہ فرمائیے کہ ان 17 دن میں جو فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوئے اور جس طرح کی نیازمندی اور احترام آپ نے کیا اپنے شیخ کا, اس کا اجر آپ کو یہ ملا کہ شیخ فخر الدین عراقی جیسا بہت بڑا دانشور, عظیم شاعر, 17 برس آپ کے آستانے پہ پڑا رہا ملتان میں. اچھا جی, 17 دن اور ادھر 17 سال. جی بالکل 17 سال جی. اور آپ سے انہوں نے فیض پایا. اب حضرت عراقی کی شان یہ ہے, میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت سلطان بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں اپنی عظمت میں اور عزت میں اور رفت میں. حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری آپ دیکھ لیجئے, وہ ایک جو ہیں وہاں اس کے رحیم یار خان کے پاس بھی وہ مزار شریف ہے جس کے اوپر چھت نہیں پڑ سکتی, چھت کے بغیر ہے, میں وہاں حاضر ہوا. اور آپ کے صاحبزادے حضرت صدر الدین عارف. اور ایک عجیب و غریب, یعنی حضرت امیر خسرو ہیں حضرت بہاؤالدین زکریہ کے, ان کا نام ہے حسن افغان. حضرت حسن افغان ظاہراً پڑھے لکھے نہیں تھے, کیا بات, لیکن علم اور فیض اور معرفت اور عشق اس حد تک ان میں سرایت کر گیا ہوا تھا کہ حضرت زکریہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں بارگاہ الہی میں حسن افغان کو پیش کروں گا, یہ ہے میری ساری عمر کی کمائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت خاص یہ جو ہے سلسلہ سہروردیہ کس طرح آپ نے کہاں کہاں آپ کی تبلیغ ہوئی, میں کچھ آپ سے عرض کر دوں. جاوا, سماٹرا, فلپائن, ملیشیا, انڈونیشیا, مراکش, افغانستان, دہلی, ترکستان. سبحان اللہ. آپ کے خلفاء حضرت غوث بہاءالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے جو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات جو آپ کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے, سلسلہ جو آپ کا سہروردیہ ہے, سلسلہ جنیدیہ بھی ہے یہ, تو آپ جو ہے وہ سب سے پہلے خود جو ہے ہر چیز پر عمل کرنے والے, ٹھیک, پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے تھے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ, جو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر 50 برس سے زائد عرصہ تک شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز رہے تھے, ان کی خدمت میں آپ نے مکمل 5 برس تک اکتساب فیض کیا, علم حاصل کیا, اور پھر آپ کی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے
لوگوں کے دلوں میں اور علماء کے دلوں میں آپ کا درجہ کہ ایک ایک دن میں ان سے فیض لے کر آپ جب ادھر آئے ہیں تو ایک ایک دن میں 70 علماء، اور وہ نہیں جو ایک دفعہ آئے دوبارہ آ رہے ہیں، بدل کے 70 علماء ایک ایک دن میں آپ سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور وہ عالم جو باقاعدہ عالم بن کر فراغت حاصل کرتے ہیں۔ علامہ صاحب میں ذرا علامہ سعیدی کی طرف ملتان چلوں گا۔ علامہ صاحب خاص خصوصیات سلسلہ سہروردیہ کی، سلسلہ سہروردیہ کے ساتھ ٹچ ایک جو ہے قادری سلسلے کا بھی تو ہے نا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سلسلہ سہروردیہ کی دوسری بڑی شخصیت ہیں، شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، اور پھر مسلم ایشیا میں آپ ہی کی وجہ سے سلسلہ سہروردیہ کا فروغ ہوا، اور بڑی بڑی قدآور اور عظیم و جلیل ہستیاں سلسلہ سہروردیہ کی آپ سے فیض یاب ہوئیں۔ مثال کے طور پر حضرت مخدوم سید محمد عثمان مروندی، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن افغان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر حسینی ہروی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ دنیا بھر سے وہ ہستیاں ہیں جو آپ کی بارگاہ فلک پائیگاہ میں حاضر ہوئیں اور آپ سے علمی و روحانی اکتساب فیض کیا۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ سہروردیہ اور قادریہ سلسلے کا آپس میں ارتباط ہے۔ آپ کے شیخ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہرورد رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں آپ کا مرقد مقدس ہے، اور وہ حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے فیض یاب ہیں، اور غوث العظم کی دعاؤں ہی سے آپ پیدا ہوئے۔ دوسرے سلاسل کے برعکس سلسلہ سہروردیہ نے حکمرانوں سے، بادشاہوں سے روابط استوار کیے، صرف اور صرف خلق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی منفعت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے، مظلوم، مجبور اور محکوم انسانوں کی مدد اور ان کی چارہ سازی کے لیے بادشاہوں سے روابط استوار کیے۔ میرے فاضل شرکائے گرامی نے بجا فرمایا کہ آپ نے جو درسگاہ قائم فرمائی، ہم جس جگہ موجود ہیں یہ حضرت غوث العالمین رحمت اللہ علیہ کا آستان اقدس ہے، جو 850 سال سے فیوز و برکات عام کر رہا ہے۔ یہاں سے قلعہ کوہنا قاسم باغ سے ملتان کی کھاد فیکٹری تک جو کئی کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، یہاں تک حضور غوث العالمین کی جو یونیورسٹی تھی، جو جامعہ تھی، جو درسگاہ تھی، اس کا دارالاقامہ تھا، ہاسٹل تھا، 70,000 طلباء اس میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور یہ آپ نے خود بتایا ہے کہ وہاں صرف دینی تعلیم ہی نہیں دی جاتی تھی، روحانی تربیت ہی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ان کو تلاش معاش کے لیے اور ان کو اقتصاد کے لیے، کسب حلال کے لیے، حلال کمانے کے لیے علوم و فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی اس دور کے جو مروج تھے، اور ان کو تجارت سکھائی جاتی تھی، اور پھر ان کو نقد رقم دے کر ان ممالک میں روانہ کر دیا جاتا تھا۔ ہر ملک کی زبان، وہاں کی بولی ٹھولی پر ان کو عبور دلا کر وہاں بھیجتے تھے، اور وہ وہاں انہی کی زبان میں جا کر تجارت کے بھیس میں، تاجروں کے انداز میں، اور تجارت کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے اور روحانیت کے فیوز و برکات بھی عام کرتے تھے۔ جی علامہ صاحب پھر آ جاتے ہیں، آپ کا فقر، آپ کا زہد و تقوی کمال ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کو صرف اپنی شخصیت ہی نہیں تھی، بلکہ وہ آپ کے گرد ایک ایسی کہکشاں تھی جن میں سے ہر فرد جو ہے وہ اپنی الگ شناخت رکھتا ہے۔ بے شک۔ اور آپ کے ادارہ کے اندر اگر دیکھیں تو حضرت لال شہباز قلندر جیسی شخصیات شیخ الحدیث کے درجہ پر فائز ہیں، اور وہ تعلیم دین دے رہے ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہیں
تو یہ تمام کی تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک علم والا ہوتا ہے تو اس کے گرد ہی علم والے جمع ہوتے ہیں، اور خود صوفی ہے کامل صوفی تو اس کے گرد کامل صوفیاء ہی جمع ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں یونیورسٹی ہوتا ہے، اپنی ذات اور میں سب سے بڑی آپ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ دیکھیں کہ آپ جب آئے ہیں تو یہ اس وقت کے کام بادشاہوں کے کرنے والے تھے، اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز بنانی جو آپ نے خود بنائی، اور بے مثال، اور لاہور کی تو اس وقت کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ پرانی کتابوں میں تو اس کا ذکر مضافات ملتان میں ملتا ہے، تو اصل مرکز تو وہی شمار ہوتا تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ صرف یہی نہیں بلکہ آپ جو ہیں قال کے نہیں حال کے بھی جو ہے وہ اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ حضرت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی چونکہ حضرت کے خلفاء میں سے ہیں، جب یہ آئے بخارا سے تو ادھر کا موسم اس وقت بہت خوبصورت تھا، پیارا تھا، اور ادھر آئے تو ملتان کی گرمی تھی، تو کہنے لگے مسجد میں بیٹھ کر کے اس سے بہتر تو جو ہے وہ بخارا کا موسم تھا، ہم وہاں ہوتے تو نظارے لیتے، ادھر اتنی گرمی پڑ رہی ہے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے وہیں پر جو ہے وہ ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مسجد کے باہر سے صفیں جو ہے وہ اٹھا دو، یعنی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بھی ابھی جیسے بارش برسنے والی ہے اور گرمی شدت کی ہے، اور سورج جو ہے وہ بالکل اپنی پوری جو ہے وہ آب و تاب دکھا رہا ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے یہ کام کیا ہے وہ اکٹھا ہوا تو اوپر سے نہ صرف بارش برسنا شروع ہوئی بلکہ اولے بھی برسنا شروع ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ سعیدی کی طرف جاؤں گا۔ علامہ صاحب وہی آپ کی تعلیمات جو ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک خاص بات کہ عشق الہی میں اس قدر غرق تھے آپ خود بھی، اور اپنے وہ شیخ کا انہوں نے اور دادا جو مرشد تھے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور ابو نجیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑے رہے، انہوں نے توجہ نہیں کی، تو حضرت شہاب الدین سہروردی نے جب ان کو اپنے نارمل ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت آ کے خضر علیہ السلام کھڑے تھے، آپ نے ادھر توجہ ہی نہیں کی، آپ نے فرمایا خضر تو پھر بھی آ جائے گا، لیکن وہ لمحہ جب میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن تھا، وہ لمحہ نکل جاتا تو ساری عمر مجھے پریشانی ہوتی، یہ کہہ رہے تھے تو دیکھا خضر علیہ السلام دوبارہ آ گئے۔ جی واہ غازی صاحب، اس قصے میں گزارش یہ ہے کہ حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ 17 دن، ایک روایت کے مطابق کچھ زیادہ ہے 2 ماہ اور 10 دن آپ حضرت شیخ الشیوخ کی بارگاہ میں حاضر رہے اور آپ کو خرقہ خلافت مل گیا، آپ نے عشق الہی کی بات چھیڑی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کو چند دنوں کے بعد خرقہ خلافت ملا، اجازت بیعت ملی، اور شیخ نے کہا کہ آپ جاؤ اور اللہ کا دین پھیلاؤ اور روحانیت عام کرو۔ تو اس منظر کو دیکھ کر جو خلفاء برسوں سے وہاں رہ رہے تھے، جنہیں مدت مدید ہو گئی تھی وہاں خدمت کرتے، تو وہ لب کشا ہوئے کہ حضور اس نوجوان میں کیا خوبی تھی کہ آپ نے چند دنوں میں ان کو نوازا اور ہمیں عرصہ گزر گیا، ہم ویسے کے ویسے بیٹھے ہیں۔ تو شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بہاؤالدین ایسی خشک لکڑی ہے جس پر عشق الہی اور معرفت الہی کی آگ نے جلد اثر کر دیا،
اور تم گیلی لکڑیاں تھیں کہ تم اس سے فیض یاب نہیں ہو سکے. یعنی شیخ کو بھی اپنے اس مرید کامل پر بڑا ناز تھا. اچھا دوسری بات یہ ابھی ذکر ہوا ہمارے فاضل دوست نے کہ حضرت مخدوم جہاں سیدنا جلال الدین سرخ پوش اوچوی بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کے اجلہ خلفاء میں ہیں، اور ان کے پوتے حضرت مخدوم صدر الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، غوث العالمین کے پوتے حضرت قطب الاقطاب ابو الفتح شاہ رکن الدین والعالم سہروردی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں. یہ جو شاہ اور جیونا خلیفہ تھے اعظم اور ہیں. حمید الدین حکیم تھے، یہ بھی تو انہی کے خلفاء میں سے نہیں ہے؟ سلسلہ سہروردیہ کی حضرت حمید الدین حاکم رحمت اللہ علیہ، حمید الدین حاکم جو ہیں وہ حضرت حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں ہیں، اور شاہ جیونا رحمت اللہ علیہ بھی، اور یہی سلسلہ سہروردیہ ہے. اچھا پھر اس درگاہ پر دین کے بادشاہ بھی آئے، اور سلطان التمش آئے، محمد تغلق آئے، فیروز شاہ آئے، یہاں اورنگزیب آئے، دارا شکو آئے، اور خدا جانے کتنے بڑے بڑے سلاطین، فرما روایان اور حکمرانان اس بارگاہ پہ آ کے سر جھکاتے رہے. یہ چونکہ ملتان، ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ملتان مرکز تھا، اس کو مدینۃ الاولیاء آج بھی کہا جاتا ہے، یہ بلدۃ الاصفیاء ہے. اور یہ جو لافانی شعر ہے نا، حضرت غوث العالمین ہی کا کہا ہوا ہے، ملتان ما بجنت اعلیٰ برابرست آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنند. یہ حضرت غوث العالمین کا فرمان ہے. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی، وقت بہت کم ہے. مصائب و علام سے نجات کا عمل ہے. جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ و درود پاک پڑھنے کو معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قول و فعل میں سچائی، اعمال کی درستگی اور اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرب الہی کا ذریعہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.